بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 5 سال اور حضرت امام حسن کی عمر مبارک 4 سال 2 ماہ کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیس کر فارغ ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے نماز بچھایا تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اوپر لیٹ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنے کو کہا۔ شہزادے مچل گئے اور یوں کہنے لگے، امی جان صبح عید ہو جائے گی، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کے دیں۔ سلطنت صبر و رضا کی ملکہ معظمہ اور مملکت فقر کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو سینے سے لگا کر فرمایا، میرے چاند مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ شہزادے کہنے لگے، امی جان کل تو عید ہے، کپڑے اگر کل آئے تو سلیں گے کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم فکر نہ کرو، میرے چاند درزی تمہارے سلے سلائے کپڑے لائے گئے۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور یوں عرض کی، اے کل کائنات کے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری کنیز نے بچوں سے صرف اس لیے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ میرے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے بچوں سے نئے کپڑوں کے آنے کا وعدہ کر لیا ہے، یا اللہ میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں منادی ہو رہی تھی کہ صبح کو عید الفطر ہوگی۔ تمام لوگ عید آنے کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے ابھی سے عید کی تیاریاں کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں نے پھر اپنا وعدہ امی کو یاد دلا دیا۔ خاتون جنت پہلے سے شب بیدار تھیں، پوری رات نوافل میں بسر کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا دعا مانگ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لایا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے استعانت غائبی سمجھ کر کپڑے وصول کر لیے۔ بہت خوبصورت اور قیمتی لباس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے نئے کپڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان ایک درزی دے گیا ہے، میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا درزی بن کر آنے والا جبریل امین علیہ السلام تھے
اور یہ جوڑے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لایا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تشکر و امتنان کے آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا فرما کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے فاطمہ کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی پشت پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمانے لگے۔ مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہیں لگا۔ جامعہ ترمذی اور کتب احادیث میں منقول ہے کہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بچوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی بلا کر لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ تھامے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام آیت تطہیر لے کر نازل ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سائے خبری لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے داہنے طرف، زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف اور حسن و حسین کو زانوں پر بٹھایا اور یہ ابا سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ابا کو سختی سے تھاما اور سیدھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، خدایا یہ میرے اہل بیت اور میرا خاندان ہے، جیسے کہ تو نے وعدہ کیا ہے، ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اس سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے عداوت رکھے۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔